بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام پہنچے. انفیکٹ آج ہم نے کچھ سوالات آپ کے چنے ہیں چونکہ بہت زیادہ ماشاءاللہ رش ہو گیا تھا، اور یہ ہے نونو کریشن. وہ کہتے ہیں سر کسی اجنبی کو انویسٹمنٹ دو بزنس کے لیے تو ضائع نہیں ہوتی، پر اپنوں کو جتنا مرضی انویسٹ کرو کچھ واپس نہیں ملتا، تعلق بھی خراب ہوتے ہیں. یہ بیٹا 99% بات درست ہے، اور میں اس سوال کی وساطت سے آپ سب سے کہوں گا کہ زندگی میں جب بھی کبھی موقع ملے اور کوئی آپ پہ اعتبار کر کے آپ پہ انویسٹ کرے تو کبھی اس کے اعتماد کو اور اعتبار کو دھوکہ مت دیجیے گا. یہ جو ایزی منی ہے جیسے آتی ویسے نکل جاتی ہے. جو پیسے آپ کماؤ گے اپنی محنت سے، مشقت سے، عقل سے، دانش سے، کریٹیوٹی سے، وہ آپ کا مان بنتا ہے، سمان بنتا ہے، آپ کا اعتبار بنتا ہے، آپ کی محبت اور وسعت اور وقت سب بڑھ جاتی ہے. لیکن جب بھی آپ کسی دوسرے کے پیسے کو مارتے ہو اور غلط طریقے سے خرچ کرتے ہو تو یقین مانیے بے برکتی تو آپ کے لفظوں، عمل سب کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے. ایسے لوگ زندگی بھر میں نے رلتے دیکھے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ جو اپنے ہیں، سگا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا سالہ ہو سکتا ہے، آپ کے خالہ کا، پھوپھا کا، کسی کا بھی بیٹا، جتنے بزنس ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں یہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. چونکہ یہ جو شریکہ ہے اس سے ایک تو آپ کی انویسٹمنٹ دیکھی نہیں جاتی، دوسرا اگر اس میں فائدہ ہونے لگے تو جو گھر جا کے وہ ڈسکس کرتے ہیں وہاں سب کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا کام کیوں چل پڑا. حالانکہ وہ احسان اس نے کیا ہوتا ہے، آپ کو موقع دیا ہوتا ہے، آپ پہ اعتبار کیا ہوتا ہے، آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا ہوتا ہے، آپ کو ایکٹیو رول دیا ہوتا ہے. عام طور پہ پیسیو لوگ جو ہیں وہ نقصان نہیں پہنچاتے، ایکٹیو نقصان پہنچاتے ہیں. جو غیر ہیں انہیں ہمیشہ اپنے اعتبار کو بچانا ہوتا ہے، انہیں ہمیشہ اپنی شخصیت پہ داغ لگنے سے اپنے آپ کو وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ مجھ پہ ایک غیر نے، غیر برادری کے آدمی نے، کسی کا ظاہر ریفرنس ہوتا ہے، اس ریفرنس سے آپ نے یہ بزنس شروع کیا، وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کرے گا، لکھت پڑھت بھی کرے گا. ایک بات ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ کہ جب بھی کسی کے ساتھ بزنس کرو تو اس کی ڈیٹیل لکھت پڑھت کر لو. ہم یہ نہیں کرتے، اور اپنوں کے ساتھ تو بالکل نہیں کرتے. جو ہی پیسہ زیادہ آتا ہے، بزنس فلرش کرتا ہے تو پھر اپنے تو روٹتے بھی ہیں، ساتھ نقصان پہنچا کے جاتے ہیں. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بزنس کو برباد کر کے، بند کر کے گھر چلے جائیں گے، نہ ان کا کچھ بچے گا نہ آپ کا کچھ بچے گا. یعنی یہ عجیب مینٹلٹی ہے اور مائنڈ سیٹ ہے. تو اس سوال تو بالکل اپنی جگہ پہ بجا ہے، پر اس سے سیکھنا چاہیے لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی اور بڑوں کو بھی کہ ہم نہ کسی کو دھوکہ دیں، ہمارا نام اس طرح کے کسی مسئلے میں زندگی بھر کبھی نہ آئے. اچھا جی، پرنسس جولیٹ نے پوچھا ہے کہ سر بچوں کو کس عمر میں اسکول بھیجنا چاہیے؟ دیکھیں، جب بچے آپ کو تنگ کرنے لگ جائیں ان کو اسکول بھیجنا چاہیے. عام طور پہ ہمارے یہاں تو یہی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو 6 سال کے بعد بھیجا جاتا تھا. ابھی تو غریب کا بچہ 2.5 سال کا نہیں ہوتا، ابھی اس کو رونا پورا نہیں آتا، ابھی اس کو اپنا کچھ وہ کیئر نہیں کر سکتا، اور اس کو اٹھاتے ہیں اور جا کے کسی نہ کسی کنڈر گارٹن میں اتنے سارے پیسے دے کے کہ تم سنبھالو، تم اس کے پیمپر بدلو، آپ خود بدل لیا کرو. دنیا میں اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے. اس وقت یورپ میں اور امریکہ میں ہوم سکولنگ چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں اسکولوں میں بھیجنے سے وقت ضائع ہوا، پیسے ضائع ہوئے، بچے کی پرسنالٹی ضائع ہوئی. اور وہ بچوں کو میٹرک تک اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ایک دن اسکول نہیں بھیجتے. ہمارے دوست ہیں لاہور میں، طلحہ وید سلمانی، یہ پروفیسر ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں UET میں. انہوں نے اپنے 4 بچوں کو گھر پڑھایا، اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا تھا، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پاسبل ہے. ابھی جب میٹرک کا ایگزام ہوا اور اس میں رزلٹ آئے تو ان کا ایک بیٹا اور بیٹی 90+ ان کے نمبر ہیں، دونوں نے ایک دن بھی اسکول جائے بنا. اسی طور پہ میرے دوسرے دوست ہیں ڈاکٹر بابر انور، یہ کراچی میں ہیں، ابھی اسلام آباد شفٹ ہوئے. ان کے 3 بچے ایک دن نہیں گئے وہ کسی اسکول یا کالج. ان میں سے ایک جو بڑا بیٹا ہے عبداللہ وائٹل چائے میں مارکیٹنگ دیکھتا ہے، دوسرا اس کا بھائی وہاں کی سوشل ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے. تینوں بہن بھائی دنیا کے کئی ملکوں میں گئے اور جا کے IT کے مقابلے جیت کے آئے ہیں. اینڈ دے نیور وینٹ ٹو اینی اسکول اور انسٹیٹیوشن. تو یہ انہوں نے ہوم اسکولنگ کی، پر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ باپ اور ماں دونوں ان کو ٹیک کیئر کریں. جتنے گیجٹس سے لا کے وہ ان کو دیے، ان کی گرومنگ کی، پرسنل گرومنگ بھی کی، ان کو ایجوکیشن کی گرومنگ بھی کی، ان کو پڑھایا لکھایا،
ان کو یوں نہیں چھوڑ دیا جیسے پانی اب کھلا چھوڑ دے، ادھر جانا چاہے ادھر چلا جائے، ادھر جانا چاہے ادھر چلا جائے. پر عام طور پہ مائیں چونکہ بودر نہیں کرتی، وہ سوچتی ہیں کہ یہ جتنے گھنٹے بھی اسکول رہے. ٹیوشن کیوں بھیجتے ہیں؟ ٹیوشن سینٹر بھی اسی لیے بھیجتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، اس لیے کہ چلیں آپ سے دور رہے اور آپ کو اتنی دیر وقت آسانی سے مل جائے، مینیج نہ کرنا پڑے. تو یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. میں تو بہت زیادہ اپنے سے دور رکھنے پہ قائل نہیں ہوں. بچہ آپ کے قریب رہے تو آپ سے محبت بھی کرتا رہے گا، سیکھتا بھی رہے گا اور پڑھتا بھی رہے گا. اچھا جی، کے شہزاد نے پوچھا ہے کہ سر بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ میری بچی غصے والی ہے، موڈی ہے، روتی بہت ہے، تھوڑی رہنمائی کریں. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کیسے قابو کریں؟ اسے کوئی ڈانٹتا تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، اسے کوئی مارتا تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. پہلے یہ دوسرے بچوں سے مار کھا کے آتی تھی، تو پھر اس کی ماں نے سمجھایا تو اب یہ مار کے آتی ہے. تو بتائیں کیا کریں؟ دیکھیں، جب تک مار کھاتی تھی تو پریشانی والی بات تھی، اب مار کے آتی ہے تو اب تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. کسی کو رلا کے آئے گی نا، روتی تو نہیں آئے گی. لڑکیوں کو اتنا ہمت والا تو ہونا چاہیے کہ اپنی حفاظت بھی کر سکے اور دوسروں کے ایک ٹکا بھی سکے. ان چیزوں پہ بالکل بودر نہیں کرنا چاہیے. جو تھوڑا وقت ہوتا ہے، بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہوتا ہے. سگے بھائی سے بھی لڑیں گی، سگی بہن سے بھی لڑیں گی، کبھی کبھی ماں سے بھی لڑ سکتی ہیں. تو انفیکٹ اس چیز کو زندگی کا لازم حصہ ماننا چاہیے. یہ ہر صورت میں ہوتا ہے. کوئی بچہ یا بچی بے حس ہو، نہ سوچتی ہو، اسے غصہ نہ آتا ہو، اسے چیزیں پسند اور ناپسند نہ ہوتی ہوں، تو ایب نارملٹی ہے. آپ کسی بچی سے اس کا کھانا چھین لو گے، اس کا کوئی ٹوائے چھین لو گے، کوئی چیز لو گے تو وہ ریئیکٹ تو کرے گی. اس بیچ میں جو پرابلم ہوتا ہے جوائنٹ فیملیز میں کہ اگر آپ کے کچھ بچے یا عزا و کارب گالیاں نکالتے ہیں تو بچے وہ بھی سیکھیں گے. آپ اس وقت ان بڑوں سے جا کے لڑ نہیں سکتے، پر اپنے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ پیارے بیٹے، یہ جو گالی نکالنا ہے، اللہ سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ سانپ زبان کو کاٹے گا، زہریلی ہو جائے گی، جلے گی آگ میں. سو یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ اتنی خوبصورت، اتنی اچھی زبان دی ہو، اچھے لفظوں کے لیے دی ہے، اچھے جملوں کے لیے دی ہے، اچھی باتوں کے لیے دی ہے، اچھی دعاؤں کے لیے دی ہے. یہ جو گندہ کام ہے اس سے نہیں کرنا چاہیے. وہ سیکھے گی، لرن کرے گی، آپ اسے ڈی لرن کرا دیجئے. ان خاندانوں میں آپ کے بس کی بات نہیں ہوتی تو جو ہی موقع ملے تو پھر آپ اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی بسر کیجئے. اس سے ملتا جلتا سوال عائشہ غفور نے کیا ہے کہ سر میرے سسرال میں کچھ بچے ہیں جو میرے بچوں سے بڑے ہیں اور وہ گالیاں نکالتے ہیں. مجھے ان سے ڈر ہی رہتا ہے کہ وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں. میرا بچہ ابھی 2 سال کا ہونے والا ہے. لا حول ولا قوت، ابھی بچہ بڑا ہو رہا ہے، آپ کو ابھی سے ڈر پیدا ہوا. تو اس کے کانوں میں ڈالیے، اس کو پیار سے بٹھائیے، بتائیے جو چیزیں یہ تمہارے انکل یا کزن برا کریں تو اس کو فالو نہیں کرنا. مسز صابر پوچھتی ہیں کہ سر جو لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں تو پڑھی لکھی ہوں، میں کو گھر داری کا کام کروں، اور میں تو ایسی ہوں، میں تو ویسی ہوں. لیکن میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میرے شوہر مجھ سے بہت کم پڑھے ہوئے ہیں، صرف 5 جماعتیں. لیکن میں اس سے اتنی خوش ہوں کہ انہوں نے مجھے زندگی سکھائی، انہوں نے مجھے سلیقہ سکھایا، انہوں نے مجھے گھرداری سکھائی. میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں. میری زندگی میں جتنی خوشیاں ہیں یا جتنی لرننگ ہے، یہ ساری میرے شوہر کی وجہ سے ہے. خواتین حضرات، پہلی بات تو یہ کہ مسز صابر کو ہم سب کو مل کے اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جو ظرف ہے یہ بہت کم خواتین میں ہوتا ہے. اپنے میاں کو اپریشیٹ کرنا، اس کی نیکی کو نہ صرف سمجھنا بلکہ اس کی قدر بھی کرنا اور اس کے لیے محبت کو محسوس کرنا. ورنہ ہم عام طور پہ ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم گلے اور شکوے سے ہی بھرے رہتے ہیں. اچھا، اس سے ملتا جلتا سوال ایک علیزہ نے کیا. وہ کہتی ہیں کہ لڑکے والے شادی سے پہلے لڑکی کی خوبصورتی، پیسہ، ڈگری اور گھر دیکھتے ہیں، اور بعد میں جس چیز پہ اس کو میئر کرتے ہیں وہ گھرداری ہوتی ہے. اسے کھانا پکانا آتا کہ نہیں، اسے کپڑے دھونے آتے کہ نہیں، اسے مہمانداری آتی کہ نہیں، اسے گھر سنبھالنا آتا کہ نہیں آتا. یہ پہلے کیوں نہیں بتاتے تاکہ ہمارے والدین ہمیں وہ چیزیں سکھا دیا کریں؟ بیٹا جی، یہ بات تو روز ازل سے ہے. لڑکی گھر سنبھالے گی، لڑکی اگلی نسل کو پیدا کرے گی اور اسے پروان چڑھائے گی. لڑکی بائنڈنگ فورس ہے. وہ بھلا کم عقل کیسے ہو سکتی ہے جو اس بات سے انکار کرے؟ اس کے سامنے نسلیں گزر رہی ہوتی ہیں جو اسی کام میں ہوتی ہیں، اور وہ سیکھتی ہیں،
وہ डिलीवर करती हैं, वो बच्चे ज़िंदगी में लेके आती हैं, वो बच्चों को पालती हैं, पढ़ाती हैं। मेहमानदारी कौन मियाँ करेगा? खाना कौन पकाएगा? महल्ले वाले थोड़ी आके पकाएंगे। सो खाना भी आपको करना है, मेहमानदारी भी आपको करनी है। जितने काम आपसे जुड़े हुए हैं, आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, यानी आला तरीन डिग्री आपके पास हो, आप इनकार कैसे कर सकते हो अपने बुनियादी फंक्शन से? वैसे माइंड मत कीजिएगा, मैं आपको एक दिलचस्प मिसाल देना चाहता हूँ। अभी किया वालों ने एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी निकाली है, 50-60 लाख की है, चम करती है, चमकती है, आपके आगे जा रही हो तो आपको अच्छा लगता है। चलें आप होंडा वाले की ले लें या टोयोटा वालों की मिसाल, जो आपको गाड़ी पसंद है उसकी मिसाल ले लें। बिल्कुल नई निकले, चमकती हुई, महंगी, तो क्या उसको सामने रख के आप उसकी आरती उतारेंगे? क्या उसके गिर चक्कर लगाते रहेंगे, उसको चूमेंगे, हाय हाय क्या खूबसूरत है, क्या महंगी है? वो जिस लिए बनी है उसके फंक्शन तो उसने पूरे करने। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ट्राली में बैठ के आप सफ़र करें, वो खड़ी रहे, उसको देखते रहें, आप उसके गिर आप तवाफ़ करते रहें। जो चीज़ जितनी मर्जी महंगी हो, जितनी मर्जी खूबसूरत हो, जितनी मर्जी कीमती हो, जितनी मर्जी चमचम करती हो, उसे उसी गर्द आलूद सड़कों पे, ठुड्डों, खड्डों और स्पीड ब्रेकर और हम्प्स वाली सड़कों पे दौड़ना है और साबित रहना है और सालम रहना है और महफूज रहना है और आपकी जान को, आपके वक्त को और आपके जितने लोग बैठे हैं उनको हिफाजत से और मोहब्बत से मंजिल पे पहुंचाना है। सो अच्छी लड़कियों, तुम्हें प्यारा भी होना चाहिए, तुम्हें ज़िंदगी की सारी चीज़ों को समझना भी चाहिए, और तुम्हें क्यों समझाना पड़े बार बार कि तुम्हें ये काम करने हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट तुमको करने हैं। ज़्यादा पढ़ लिख जाओगी तो फिर क्या ये कोई और काम करने आएगा? तुम ही को करने हैं। खुशी से कर लिया करो तो ज़्यादा बेहतर है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।